عمل نہیں کرتے. کمثل الحمار، گدھے ہیں، کتابیں لدی ہوئی ہیں. قرآن مجید ہر محفل میں پڑھا جاتا، تلاوت ہو رہی ہے، قرات کے مقابلے ہو رہے ہیں، انعام تقسیم ہو رہے ہیں. کوئی فوت ہو جاتا تلاوت قرآن ہوگی جی میت کو بخشیں. بالکل حالت وہ ہوگی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سچ ہے یہ با یا تستزیں کار نہ داری کیا یاسین ہوا آساں و میری، کہ قرآن کے ساتھ تیرا اور کوئی تعلق ہے مسلمان باقی نہیں رہا. صرف اتنا ہے کہ جب مرنے کا وقت آتا تو بلا دیتے ہو کہ یاسین اس کے سرانے پڑھو تاکہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے. یہ مارنے کا ایک نسخہ بنا رکھا. زندگی بھر نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نے شروع کلام میں یہ بات کہی کہ رومی کہتے ہیں بوڑھا آدمی چراغ ہاتھ میں لے کر دن دہاڑے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ یہ جانور اور چار پائے ہیں بھرے ہوئے بازاروں میں، کوئی انسان نہیں ملتا. انسان وہی تھے جن کے کچھ نمونے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. اور آپ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دیکھ لیں، ہر کام جو ہے اس میں ترقی لوگ کر سکتے ہیں، ایجادیں اعلیٰ سے اعلیٰ کر سکتے ہیں. مگر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ نیو یارک جیسے شہر میں تھوڑی دیر کے لیے بجلی گئی، چوریاں ڈاکی، کہیں کوئی تہذیب نہیں، کوئی انسانیت نہیں. تہذیب اور انسانیت صرف ایمان اور تقوی سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی مانے مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میں نے اس کو حساب دینا ہے. اور میری زندگی جو ہے یہ جانوروں کی طرح نہیں کہ جیسے چاہوں گزاروں. میرے لیے اللہ نے ایک رسول ہادی اور رہبر مقرر کر کے بھیجا. یہ 3 بنیادی عقیدے مانے اور پھر اس کے بعد بچ کر اپنی زندگی احتیاط کے ساتھ گزارے. پھر زمین جانوروں سے نہیں انشاءاللہ فرشتوں سے بھر جائے گی اور زمین کے رہنے والے جنت سے پہلے اس دنیا میں جنت کا مزہ پائیں گے. اور ایسا ہی دور اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ان کے صحابہ نے ہمارے سامنے پیش کیا. تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے. اور اسی لیے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے یہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن جیسی کتاب دے گئے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب آپ رخصت ہوئے تو عرب کی سرزمین میں لاکھوں چلتے پھرتے قرآن چھوڑ کر گئے. جتنے انسان تھے نا وہ سر سے پاؤں تک قرآن کے سانچے میں ڈل گئے تھے. ان کا بولنا، ان کا کھانا، کمانا، رہنا سہنا، لوگوں سے برتاؤ سب قرآن کے مطابق تھا. اس لیے وہ قرآن ناطق تھے، یہ بولتا نہیں کتاب ہے. وہ سچ میں زندہ قرآن تھے جنہیں دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ دین کس قسم کے انسان بنانا چاہتا ہے. اور یہی بات علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جو مومن ہوتا ہے وہ دیکھنے میں قاری نظر آتا ہے مگر وہ ہوتا سچ مچ قرآن ہے. قرآن کو سمجھنے کے بعد اس کا ایک عمل جو ہے نا وہ قرآن کے مطابق ہوتا ہے. اور پھر اس موقع پر وہ اس قسم کا نمونہ پیش کرتا. حضرت معاذ بن جبل رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے بہت عظیم صحابی، یمن کا گورنر بنا کر آپ نے اپنے دور میں بھیجا. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے ذمہ کچھ کام لگایا. جب وہ واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ معاذ تم گئے تھے کچھ کما کر لائے ہو؟ انہوں نے کہا کمانا کیا تھا، عمر نے میرے ساتھ ایک ضابط مقرر کر دیا تھا، نگران بھیج دیا تھا، میں نہیں کوئی ہیرا پھیری کر سکا. اب وہ عورت تھی، اس نے کہا عمر ان کو اگر اتنی بے اعتباری تھی آپ کے بارے میں تو اس نے بھیجا ہی کیوں تھا؟ اگر ضابط ہی ساتھ بھیجنا تھا کیوں آپ کو یہ کام سونپا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا معاذ یار تو نے مجھے بدنام کیا، میں تیرے ساتھ کون نگران بھیجا تھا؟ انہوں نے کہا حضور آپ بھی سادہ ہیں. وہ عورت کو ٹالنے کے لیے میں نے کہہ دیا ضابط تو ہر وقت ساتھ ہے، آپ نے کیا بھیجنا تھا؟ اللہ کی بات میں نے کی تھی کہ اللہ نگرانی کر رہا، وہ دیکھ رہا ہے. اس لیے مومن کسی حال میں خدا کی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا. یہ وہ اصل کارنامہ ہے جس کی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلوات بھیجتے ہیں. ہم اس کا ترجمہ اردو زبان میں فارسی کے لفظ درود کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اصل میں انگریزی زبان میں اس کا معنی ہے ٹو اپلاڈ، تحسین کرنا، شاباش دینا. یہ بہت اونچا مقام ہے کہ اللہ خود اعلان کرے اور پکارے کہ شاباش جو کام آپ نے کر دکھایا یہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکا. یہ اللہ کی صلاحت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جب خود، جیسے آپ دیکھیں کہ ممتنی پرچے پر لکھے کہ ویری گڈ، ایسی بات اللہ تعالیٰ تحسین کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ علیہ السلام جو کام آپ نے کر دکھایا انسانی تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا. اور فرشتے بھی تعریفیں کرتے ہیں کہ مرحبا سبحان اللہ جو کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا، کہ خاک کے بندے ہوئے انسان فرشتوں سے آگے نکل گیا. اتنے متقی اور پرہیزگار کہ کوئی شے انہیں ڈگمگا نہیں سکی، نہ لالچ گمراہ کر سکا نہ خوف گمراہ کر سکا. بڑی بڑی طمع سامنے آئی،
بس آخری بات یہ، ایران فتح ہوا اور اس زمانے کی یہ سپر پاور تھا، ایران اور روم دونوں ہی، ادھر کیسرے روم تھا، ادھر کسرا، بہت خزانے تھے۔ اب کسرا جب ایران سے بھاگا تو اس کا سونے کا تاج تھا وہ یہیں رہ گیا، بہت قیمتی تھا، وہ ایک سپاہی کو ملا، کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ کسرا تاج لے گیا یا کسی کو ملا ہی نہیں، اگر وہ چھپا لیتا تو کوئی اطلاع دینے والا نہیں تھا۔ مگر ایمان اور تقوی کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ مرد اور عورت ہے جو اسلام تیار کرنا چاہتا۔ اس نے رات کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سپہ سالار جو تھے وہ اپنے خیمے میں تھے، رات آیا، کمبل میں وہ تاج چھپایا ہوا تھا، سونے کا تھا خالص، آپ کو آ کر جگایا، سلام کیا اور کہا کہ حضور میں اس لیے آیا ہوں الگ لوگوں سے رات کے وقت کہ یہ امانت آپ تک پہنچاؤں، بیت المال کا ہے یہ مال، میرا حق نہیں ہے، اور ساتھ ہی آپ سے یہ وعدہ لیا اس نے کہ زندگی بھر آپ نے نہیں یہ بتانا کہ کس نے یہ تاج میرے سپرد کیا تھا۔ یہ بے نفسی اور یہ بے غرضی کہ سونے کا تاج چھپا کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی نہیں چاہا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ بڑا دیانتدار ہے۔ یہ نمونے جو آپ نے تھوڑے بہت سنے مردوں اور عورتوں کے جو اللہ کے رسول نے تیار کیے، ان کو سن کر آدمی یہ پکار نہیں اٹھتا کہ واقعی تاریخ عالم میں جو کام رسول کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سر انجام پایا کسی سے نہیں ہو سکا، اور قیامت تک شاید نہ ہو سکے کہ انسان جو تھے ان کو فرشتے بنا دیے، بلکہ فرشتوں سے بڑھ کر۔ یہ ساری برکت ایمان اور تقوی کی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر وہی رومی کی بات ہے کہ بازار بھرے ہوں گے، لاکھوں میں سے ایک بھی انسان نہیں نظر آئے گا، گدھے اور چار پائے ہوں گے، کتے ہوں گے جو لالچی ہوں گے، انسان نام کی کوئی شے نظر نہیں آئے گی، جج بھی کتے، دوسرے جو ہیں وہ بھی اس طرح کتے کی مثال قرآن نے لکھ کا مثل کلب، جیسے وہ ہر وقت زبان لٹکائی رکھتا، لالچی، یہی ہوگا ہر طرف۔ تو اللہ توفیق دے، ہماری یہ جو تقریب ہیں ان میں بھی کوئی دین کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ میں نے اپنی حد تک یہ بات اپنی بہنوں اور بچیوں تک بھی پہنچائی، آپ تک ہی پہنچائی ہے کہ غیرت نام ہے جس کا گئی تھی مور کے گھر سے۔ سب سے زیادہ رونا یہی ہے کہ بھائی دیکھتے ہیں، باپ دیکھتے ہیں، مگر زبانیں گونگا کہہ نہیں سکتا کہ یہ لباس کس قسم کا لباس یہ مسلمان عورت کا ہو سکتا، یہ طرز عمل جو آپ نے اختیار کیا یہ مسلمان بچیوں کو ہو سکتا۔ تو اللہ توفیق دے، اس نکاح کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اور آپ حضرات کی جو حاضری ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ مجھے خوشی ہوئی آپ نے میری بات توجہ سے سنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔